السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کا میزبان طارق ابرار حاضر ہوں فکر و عمل کے چوتھے پروگرام کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سوموار ہے اور اگست کی 2 تاریخ۔ اس وقت ہندوستان میں شام کے 8:30 بج رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں 8 بجے ہیں۔ دوستوں، میں پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ تمام دوستوں اور ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جو میرے پروگرام کو سننے اور کامیاب بنانے کے لیے گزشتہ 4 ہفتوں سے باقاعدگی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ میرے پروگرام میں آتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اب میں تمام دوستوں اور ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پروگرام کے دوسرے میزبان مشتاق خالد چودھری اور مہمان اسپیکر جو ابھی چند ہی منٹوں میں تشریف لانے والے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ مشتاق خالد صاحب اور عمران فریدی صاحب کی تصویر پر آپ کلک کر کے ہمیں فالو کر لیں تاکہ ہمارے جو آئندہ پروگرامز ہوں گے ان کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آج کا ہمارا پروگرام شخصیت سازی کے حوالے سے ہے اور اس کا عنوان قول و فعل میں تضاد کے شخصیت پر اثرات طے پایا ہے، اور ہمارے آج کے مہمان اسپیکر ہیں عمران فریدی صاحب۔ میں دعوت دیتا ہوں اور میں ان کا ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ وہ بھی ہمارے روم میں پہنچ چکے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں مشتاق خالد چودھری صاحب سے، گزارش ہے کہ وہ مہمان اسپیکر عمران فریدی صاحب کا تعارف پیش کریں۔ عمران فریدی صاحب ایک مختصر تعارف۔ عمران احمد کچلو، قلمی نام عمران فریدی، جن کا تعلق جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ سے ہے۔ عمران صاحب نے ابتدائی تعلیم کشتواڑ سے ہی حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ عمران صاحب کی تعلیمی قابلیت BA آنرس پولیٹیکل سائنس اور MA پولیٹیکل سائنس ہے۔ عمران صاحب نے یہ دونوں ڈگریاں امتیازی نمبرات اور گولڈ میڈل کے ساتھ حاصل کی ہیں۔ عمران صاحب نے BA اور MA سطح پر نمایاں کامیابی کے لیے AR رحمان اور سعودی کنگ عبداللہ کے ہاتھوں بالترتیب 2012 اور 2014 میں میڈل حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی SET اور NET کے ریاستی و ملکی سطح کے مقابلہ جاتی امتحانات بھی بالترتیب 2013 اور 2014 میں پاس کیے ہیں۔ اس کے بعد 2015 میں عمران صاحب نے کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کے مشکل ترین امتحان میں کامیابی حاصل کی اور فی الوقت سول سروسز میں شاندار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عمران صاحب کو تحقیق اور مطالعہ سے ہر درجہ دلچسپی ہے اور کالم لکھنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ عمران صاحب کے کالمز آئے روز جموں کشمیر کے مختلف اخبارات اور جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ عمران صاحب کے 3 تحقیقی مقالے اب تک عالمی رسائل و جرائد میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ عمران صاحب ہر وقت نوجوانوں کی رہنمائی کرنے میں پیش رہتے ہیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے زیادہ متمنی ہیں۔ اس سلسلے میں عمران صاحب آئے روز کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے UPSC اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں تیاری کرنے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو لیکچر بھی دیتے رہتے ہیں۔ عمران صاحب کی زبان سادہ مگر پرتاثیر ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ عمران فریدی صاحب نوجوانوں کو ترقی کی منازل کا راستہ دکھانے اور مہذب معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے نوجوانوں میں تحریک پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید بلندیوں سے سرفراز فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ جی طارق صاحب، پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب۔ تمام ناظرین و سامعین جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان تمام کا بہت بہت استقبال، جو دیر سے جڑے، جو ہمارے ساتھ بہت پہلے سے جڑے ہیں، تمام لوگوں کا پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ اور اب میں مہمان اسپیکر کے بیچ اور سامعین کے بیچ درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، تو میں گزارش کرتا ہوں تمام
سامعین سے بھی کہ ہم جو ہمارے ماڈریٹرز ہیں اور مہمان اسپیکر ہیں تمام لوگ جو ہیں انہیں فالو کر لیں تاکہ آئندہ جو ہمارے پروگرامز رہیں گے وہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں، ان کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اب میں دعوت سخن دیتا ہوں عمران فریدی صاحب کو کہ وہ شخصیت سازی کے حوالے سے جو ہمارا آج کے پروگرام کا ٹاپک تجویز ہوا ہے اس سے متعلق اپنا لیکچر دیں۔ ٹاپک ہے کول و فیل میں تضاد کی شخصیت پر اثرات۔ امید ہے سامعین کو پسند آئیں گے۔ عمران صاحب شروع کریں، بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ محترم طارق صاحب اور مشتاق صاحب۔ یہ جو طارق ابرار آفیشیل ہم نے یہ پیج شروع کیا ہوا ہے، 3 ہفتے ہو گئے اس کو، اور یہ اس پروگرام کی غالباً 4تھا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم نے کسی مہمان خصوصی کو موضوع اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایک ان ہاؤس ڈسکشن کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اسپیکر ہے اور دوسرے سامعین ہیں، اسپیکر ان کو کچھ سکھا رہا ہے، بلکہ یہ ایک گیو اینڈ ٹیک میتھڈ ہے۔ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ ہم سے سیکھتے ہیں۔ تو پہلے میں ایک ڈسکلیمر یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ جو بھی لیکچر میں جو چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی یا جو بھی چیزیں میں کہوں گا یا جو میری تحقیق اپنی ہے، اس کا میری پروفیشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بالکل پرسنل ہے اور پرسنل لیول پہ ریسرچ کی جا چکی ہے، اور اس میں اختلافات کرنا ایک ظاہر سے بات ہے کہ کسی سامنے کو اس اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر، آج کا جو ٹاپک مجھے حکم ہوا ہے کہ اس پہ ڈسکشن کرنی ہے وہ ہے the effects of contradiction in words and deeds on personality، یعنی کہ قول اور فعل، اس میں کچھ ذیلی عنوانات یہ دیے گئے ہیں کہ قول اور فعل کیا ہے، اور اس میں اگر تضاد ہو تو شخصیت پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ عام اور سادہ الفاظ میں اس پہ گفتگو کی جائے تاکہ اس عنوان سے انصاف ہو سکے، اور یہ انٹریکٹیو سیشن ہوگا انشاءاللہ، آپ سے بھی اوپینینز لی جائیں گی ایٹ دی اینڈ آف دی لیکچر۔ قول یعنی اپنی زبان سے ادا کیا جانے والا کلام استعمال کیا جاتا ہے، یہ کی ظاہر سی بات ہے تاکہ سننے والا اس سے امپریس ہو پائے۔ دراصل جو بھی الفاظ انسان اپنے زبان سے ادا کرتا ہے اور جن الفاظوں کا تعین کیا جاتا ہے، یہ سب اس کی شخصیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ means selection of word is important in order to reflect the personality of any human being۔ اس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ سلیکشن آف ورڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں غور و فکر کرنے کی یہ بات ہے کہ کیا صرف اچھی گفتگو کرنا انسان کے اچھے ہونے کے لیے کافی ہے؟ کیا اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ انسان اگر کوئی اچھی گفتگو یا اس کی لینگویج سے کوئی اچھی کمانڈ ہے تو ایک اچھا انسان ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو کیوں نہ ہر ایک انسان جو ہے وہ اچھی گفتگو کرنے کا فن سیکھ لے اور دنیا میں اپنی شہرت کے ڈنکے بجوائے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص گفت و شنید میں کمال کی مہارت بھی رکھتا ہو، لیکن جب تک نہ اس کے قول اور اس کے فعل میں یعنی کہ سیئنگ اور ڈوئنگ میں جب تک نہ ایک مطابقت ہو، جب تک نہ کانسوننس ہو، تب تک ایک انکمپلیٹ پرسنالٹی سمجھی جائے گی، یعنی کہ وہ اس کی شخصیت جو ہے مجروح سمجھی جائے گی، انکمپلیٹ سمجھی جائے گی۔ قول اور فعل میں جتنا گیپ کم ہو اتنا ہی ایک انسان کی شخصیت نکھر کے آتی ہے۔ ایک اسکالر ہے مینڈی ہیل کا کہنا ہے کہ پے مور اٹینشن ٹو وٹ سمون از ڈوئنگ دین وٹ دے آر سیئنگ بیکاز ٹاک مائٹ تھرل بٹ ایکشن ریویلز۔ مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں غور و فکر کرنے کی یہ بات ہے کہ ایک شخص جب کوئی بات کرتا ہے وہ عملی تبلیغ اس کی کیا ہے، وہ عمل کیا کرتا ہے، اس نے کون سا ایک رد عمل اختیار کیا ہوا ہے، اس کے ڈوئنگ پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا، ناٹ آن سیئنگ۔ کیونکہ ٹاک جو ہے نا، اچھے سے اچھے الفاظ کا انتخاب ہو سکتا ہے لوگوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے، آپ کے جذباتوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے، ان کو اجاگر کرنے کے لیے اچھے سے اچھے الفاظوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جسے آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا ڈیماگوگ اسپیکر، یہاں یہ جو پولیٹیشین وغیرہ یا جو بھی کوئی ہوتے ہیں اسپیکر جو ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کہیں یا پبلک اسپیکرز کہیں، یہ اچھے اچھے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں اور عوام یعنی کہ سامعین کو امپریس کرتے ہیں، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو وہاں وہ زیرو ہوتا ہے۔ تو ہمیں فوکس اس پہ کرنا ہے کہ اس کی عملی تبلیغ کیا ہے، کیونکہ اسی سے انسان کی پرسنالٹی کا ریویل ہوتا ہے، اسی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس انسان کی شخصیت جو ہے وہ کیا ہے، مطلب وہ اس کی سوچ کیا ہے اور کس لیول پہ ہے۔ اب
اپنی کہی ہوئی باتوں پہ متفق ہونا اور اپنے قول کے مطابق کوئی بھی عمل کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ایک جگہ ایک کتاب میں نے یہ پڑھا تھا کہ اگر انسان صرف ان نصیحتوں پہ عمل کرے جو نصیحتیں دوسروں کو کی جاتی ہیں تو یہ اس کی پرورش کے لیے کافی ہے, اس کے نرشمنٹ کے لیے کافی ہے. اگر ہم صرف اتنا فوکس کریں کہ جو بھی ہم ججمنٹل, جو بھی ہم دوسرے کے بارے میں گمان کرتے ہیں اور ان کو جو صلاحیں دیتے ہیں ناصح بن کے, ان کو ناصح بن کے, یعنی کہ ان کو ایڈوائزر بن کے جو بھی ہم ان کو ایڈوائسز کرتے ہیں, اگر ہم خود پریکٹیکلی ان پہ عمل کریں تو ہماری زندگی سنور جائے گی. اور حقیقت میں یہی ہے. تو قول اور فعل میں آپس میں جو گیپ کم کرنا یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے, ہرکیولین جاب, اٹس ہرکیولین جاب. یہ کوئی ایزی کام نہیں ہے. ویسے کوئی بھی نیک کام کرنا انسان کے لیے ایزی نہیں ہے. دیکھیے گناہ میں پلیجر ہے, گناہ کرنا ایزیلی ہے کیونکہ اس میں ایک تو شیطان کی رغبت ہے, وہ پلیجرزم کریٹ کیا جاتا ہے. یوٹیلیٹیرزم فلاسفی بھی پوری اسی پہ بیس ہے کہ ہیپینس جو ہے ہمیشہ ان کاموں میں آتی ہے جن کاموں جو ایزیلی اویلیبلٹی ہے. تبھی تو کہا گیا دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں جو شروع ہوتا ہے لا سے, لا الہ الا اللہ. پہلے چیزوں کی نفی کی جاتی ہے, لا یو ہیو ٹو negate the things, then you have to accept the things. یہ بڑے غور فکر کرنے کا یہ مقام ہے. نگیٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو, اس کے بعد ایکسیپٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو. اٹ مینس کہ یہ جو نیک کام ہے یا جن کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے یہ ایسے نہیں ہوں گے. اپنے نفس سے آپ کو لڑنا پڑے گا, اس سے بہت لڑنا پڑے گا, تو اس کے بعد یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ قول اور فعل گیپ کو کم کرنا, جو انسان کہتا ہے اس پہ عمل کرنا کوئی بھی آسان کام نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ تبھی کہا گیا ہے السعی منی والاتمام من اللہ. جس نے سعی کہتے ہیں عربی میں کوشش کرنا, جس نے بھی کوشش کی اس نے پایا. تو ایک ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک اٹیلین پروورب ہے, دیر از اے ڈیپ سی بٹوین سیئنگ اینڈ ڈوئنگ. بہت بڑا فرق ہے, سمندر جتنا ڈفرینس ہے کہنے اور کرنے میں. اس کے علاوہ ایک اور پرتگیز ایک پروورب ہے, دیر از اے لانگ وے فرام سیئنگ ٹو ڈوئنگ. کہ کہنے سے لے کے کرنے تک کا سفر جو ہے یہ بہت ہی لمبا سفر تھکا دینے والا سفر ہے. انسان اگر اس میں استقامت نہ برتے, اگر انسان اللہ کی رسی کو نہ تھامے اور اس جو ایمان مستقم ہو, راسخ العقیدہ جس کو کہا جاتا ہے اردو میں, وہ اگر انسان نہ کرے تو اس میں انسان ڈگمگانے لگتا ہے, جس کو لغزش قدم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو قول اور فعل میں اگر تضاد ہو تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور تضاد آ. دیکھیے جس شخص کے قول و فعل میں کوئی تضاد پایا گیا اس تضاد کو نفاق کہا جاتا ہے اور ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے. یعنی جس شخص کے قول اور فعل میں کوئی بھی تضاد یعنی کانٹرڈکشن پائی گئی, یعنی کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے, اس تضاد کو, اس ڈفرینسیشن کو, اس کانٹرڈکشن کو نفاق کہا جاتا ہے. اور ایسے شخص کو نفاق کہا جاتا ہے, منافق کہا جاتا ہے, جس کو ہم انگریزی میں ہائپوکریٹ بھی کہتے ہیں. قرآن کریم میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصف میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ بڑی خوبصورت انداز سے گفتگو کر رہا ہے. کبھی کبھی قرآن میں یہ بھی دیکھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, مطلب یہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. یہ اس سے اگر آپ مفسرین کی جتنی بھی کتابیں ریفر کریں گے, تفسیر ریفر کریں گے, اس میں سے ایک چیز بالکل ظاہر ہے کہ ایمان کے بہت سارے درجے ہیں. ہم جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ایمان ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا اور ایک ہوتا ہے باللسان, یعنی کہ دو درجے ہیں ایمان کے. تو تبھی بار بار ریفر کیا جاتا ہے اے ایمان, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یعنی کہ آپ نے ایکسیپٹ تو کیا ہے, آپ نے اپنی زبان سے ایکسیپٹ کیا ہے ایمان. اس کے بارے میں آگے جو انسٹرکشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. خیر جس آیت کے بارے میں ابھی میں نے ریفرنس دیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں. اور اس کے آگے کی جو آیت ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, سخت بیزاری ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ بات کہو جو تم نہیں کرتے. یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو قول اور فعل میں جو آپ کی تضاد ہے ایک منافق کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بیزاری کا سبب بھی اس میں کہا گیا ہے, اس بیزاری کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک منافق جو ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں.
کہ جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی وہ وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور لاسٹ میں کہا گیا تیسری نشانی جو ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو ان ادر ورڈز اس کو اور میں تھوڑا کنکلوژن یہ بتا رہا ہوں کہ عام اور سادہ سلیس یا انگریزی زبان میں اگر کہا جائے تو ایک ہائپوکریٹ جو ہوتا ہے he says one thing but do another thing. He gives advice but fails to follow their own guidance. دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن ان پہ خود فالو نہیں کرتے، خود اس سے مطلب دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کو چاہیے اسکیپزم۔ وہ جو بھی بات کرے گا اس بات پہ عمل پیرا نہیں ہوگا، اس کو اسکیپزم چاہیے۔ اور تیسری جو بات ہے یہ ان کی ایک بڑی عجیب ایک ریسرچ میں یہ چیز آئی ہے، یہ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ تھی کہ دے پریچ ٹالرنس بٹ دے جج ادرس۔ دوسروں کو کہیں کہ بھائی آپ اس مصیبت پہ صبر کیجئے، آپ کو اس وقت صبر کرنا چاہیے جو بھی آپ پہ مصیبت آئی ہے یا جو بھی آپ پہ حالات آئے ہیں، اور دوسروں کو جج کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جو منافق ہوتا ہے نا، یہ دوسروں کو گمان اس کا بڑا وہ خطرناک ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بڑا ججمنٹل ہوتا ہے، دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اس کا فن ہے، یہ کوئی آرٹ ہے اس کا، وہ دوسروں کو جج کرتا ہے، کسی کو کرٹیسائز کر سکتا ہے، کسی سے بھی فرینڈشپ بنا سکتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اس آرٹ میں ماہر ہوں، میں کسی سے بھی بات منوا سکتا ہوں، یہ میرا آرٹ ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ آج ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ آج گناہوں کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھنا بند کر دے اور اس گناہ جو ہے وہ اجتماعی شکل پکڑے، یعنی کہ پہلے مان لیجیے میں کوئی گناہ کر رہا تھا اور میرا کوئی دوست بھی گناہ کر رہا تھا، ہم 2 گناہ کر رہے تھے، لیکن احساس زیاں تھا، نقصان کا احساس تھا کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم کنٹینیوسلی وہ گناہ لگاتار مسلسل وہ گناہ کرتے گئے، ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہ کوئی نارمل سی بات ہے۔ اور آپ تاریخ پڑھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے تو وہ اجتماعی گناہ پہ ہوا ہے، چاہے قوم لوط پہ آپ دیکھیں، جب پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری کمیونٹی یا لوگ جو ہیں اس گناہ کو اجتماعی طور پہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو اللہ کا عذاب وہاں پہ نازل ہوتا ہے۔ انفرادی طور پہ چاہے میں رات کے تعارف میں جو بھی گناہ کرتا ہوں وہ صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، ہو سکتا ہے میں توبہ بھی کروں یا مسجد میں اس کے خلاف کہا جائے کہ یہ گناہ ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی مولوی صاحب اور میں تو جو گناہ کو نہیں سمجھا جاتا ہے کہ اجتماعی ایک شکل پکڑی ہوئی ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کرپشن کی۔ دیکھیے کرپشن یعنی کہ بالائی رقم۔ آج کے انسان، یہ میں نے اپنے ایک آرٹیکل لغزش قدم جو کشمیر عظمیٰ میں پبلش ہوا تھا اس میں بھی میں نے ایک نوٹ کیا ہوا تھا کہ آج کے انسان نے بالائی رقم کو شیر مادر کی طرح حلال سمجھا ہے۔ جیسے ایک بچہ حق سے کہتا ہے مجھے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے، اس کو حلال سمجھتا ہے، اپنا حق رائٹ سمجھتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے، اس کا حق ہے 2 سال تو وہ دودھ پیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے شیر مادر کی طرح اس بالائی رقم کو بھی حلال سمجھا گیا، اس کو یہ کہا گیا کوئی بات نہیں ہم اگر کرتے ہیں لیکن ہم اسے صدقہ اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ کہ آپ کو زیادہ آپ علم والے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پیسے سے صدقہ کیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی تو ضرورت نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو یعنی کہ اس بالائی رقم کو کرپشن کو بھی ہم کنسیپچولائز کر رہے ہیں کہ یہ نارمل ہے، کوئی بات نہیں، جب دنیا کر دی ہے مجھے بھی کوئی اس میں روک نہیں سکتا۔ یہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں۔ خیر، تو یہ ہپوکریٹ کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بھی بتا دی، اور اس کا جو فیچرز جو ہے ایک منافق کی، دیکھیے جھوٹ بولتا ہے۔ اب ایک جھوٹا اور ایک منافق میں کیا فرق ہے میں آگے آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ یہ اس کا پہلا فیچر یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا، یہ جب بھی گمان کرے گا غلط گمان کرے گا، ہی از ویری ججمنٹل ٹوارڈز ادر۔ تیسرا، امانت میں خیانت، جیسے کہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ چوتھا، اس میں وعدہ خلافی ہے۔ دیکھیے وعدہ خلافی یہ بڑے ٹیکٹفل کرے گا آپ سے، جب اس کو وعدہ خلافی کرنی ہو he has so many excuses to justify his lie۔ جب بھی اس کو کوئی پرامس بریک کرنا ہے so many excuses، بہت سارے، آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے، یہ اس کی اتنی جسٹیفیکیشن اسٹرانگ ہوتی ہے، اور ایک دوسروں کو نصیحت صرف نصیحتیں کرتا جاتا ہے۔ اس کا
जो एटीट्यूड होता है बड़ा एडवाइजरी टाइप का वो होता है। तो ज़िम्नन में एक बात और अर्ज कर दूं कि इस निफाक का कुरान में 37 मरतबा जिक्र आया है। तो इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इट हैज बीन again and again reflected and highlighted by Allah subhanahu wa ta'ala in his Quran। लेकिन निफाक अगर मैं इसमें और थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज में हम जाए, निफाक की दो बड़ी किस्में हैं, एक होता है एतकादी निफाक, एक होता है अमली निफाक। एतकादी निफाक जो है ये दिखेगा नहीं और अमली निफाक जो है ये छुपेगा। देखिए एतकादी निफाक में क्या होता है, ये जिस भी शख्स को एतकादी निफाक हो गया ये कुफ्र की तरफ ले जाता है, यानी कि आपका एतकाद ठीक नहीं है, यानी ईमान का इजहार तो करेगा लेकिन दिल से नहीं करेगा। वही वाली बात जो मैंने पहले आपसे अर्ज की थी कि वो कि मैं दिल से तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन ज़बान से मैंने ईमान को एक्सेप्ट किया है। तो अगर एतकाद में कोई गड़बड़ है, आपके वैल्यू सिस्टम में गड़बड़ है, ये कुफ्र की तरफ ले जाता है और इंसान को पता भी नहीं लगता। दूसरा होता है अमली निफाक। अमली निफाक को अगर ये किसी शख्स में आ गया तो ये फिस्क की तरफ ले जाता है, यानी कि दीन के अहकामात को तस्लीम करने के बावजूद भी आपको पता है ये चीज गलत है, ये ज़िना हराम है, झूठ बोलना गलत है, गुनाह है, ये चीजें पता होने के बावजूद भी दानस्ता तौर पे आप इस पे अमल नहीं करते हो तो ये फिस्क की तरफ ले जाता है। इसको अमली निफाक कहते हैं। और आपने यानी कि हमने कलमा पढ़ा है, इसके बाद हमें पता है कि अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर क्या है, ये चीजें डूज हैं, ये चीजें डोंट्स हैं, ये अब हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी अब दानस्ता तौर पे पूरे होश हवास में कोई गुनाह सर अंजाम दे रहे हैं, इस चीज की तरफ ले जाता है, ये अमली निफाक है। तो ये दो किस्में मैंने आपको थोड़ी सी इसकी टेक्निकलिटीज बताई। और अमली निफाक में आपको एक चीज और बता दूं, अमली निफाक की दो वजह हो सकती है, एक गलत अकाइद और दूसरा हुब्बे दुनिया, यानी कि दुनिया की मोहब्बत। देखिए गलत अकाइद क्या हो सकता है इसमें अमली निफाक में, जब भी देखिए रिलीजन इज एक ऐसी चीज है कि क्योंकि अल्लाह का कलाम है, यहाँ पे जिस इंसान को जो भी जस्टिफाई करना है ये वो जस्टिफाई करता है, कभी आयतों को तोड़ के, कभी आयत जो वर्सेस नाजिल हुए हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, या कभी उनकी तफसीर जो है उसको ऐसे पेश किया जाता है तो ऐसे लगता है हाँ ये तो कुरान में चीज है। तो गलत अकायद, गलत यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, या आप ये कहिए कि मिस इंटरप्रिटेशन, इसकी वजह से भी एक गलत अकीदा जो है पैदा होता है। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि हुब्बे दुनिया, जब दुनिया से मोहब्बत हो तब आपका हर काम जो है आप चाहते हो कि इसकी जो रिलीजियस ऑथेंटिकेशन है वो मुझे मिल जाए। मान लीजिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मान लीजिए मुझे ज़कात नहीं देनी है, मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं पैसे बचाना चाह रहा हूँ, मैं किसी भी सेक्ट के मतलब जो भी कोई सेक्ट का कोई ज़कात फर्ज है, उसने कहा हाँ जी आपके मुनाफिक होते हैं, ये एक सेंस क्रिएट करते हैं कि हमने जवाब किसी को नहीं देना है। और एक माइंड में इनका ये होता है कि हम जो है वो किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, हम वी आर सुपर ब्रेन, वी आर सो इंटेलिजेंट, हम किसी भी फैक्ट को तोड़ मरोड़ सकते हैं। ये एक बिलीफ डेवलप किया जाता है कि वी आर अकाउंटेबल, देयरफॉर वी कैन जस्टिफाई, वी कैन डू एनीथिंग। तीसरी चीज ये जो है, इसकी वजह जो है कि अल्लाह की, ये मैंने थोड़ा खुद रिसर्च किया इस पे, देखिए अल्लाह की रहमत का गलत तस्वुर भी इस चीज की तरफ ले जाता है। क्या मैं मिसाल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मुझसे कोई गुनाह हो गया, कोई ऐसा गुनाह हो गया और मैंने सोचा कि यार अल्लाह ताला ये गुनाह मुझसे कभी माफ नहीं हो सकता, अल्लाह ताला जो है इस गुनाह की मुझे बहुत बड़ी सजा देगा। और ठीक है, अगर मैं अल्लाह की नजर में गिर चुका हूँ तो अगर 2-4 झूठ बोलूंगा भी या ये काम मैं करूंगा, ये छोटा गुनाह है तो क्या फर्क पड़ता है। इट मीन कि आपने अल्लाह को समझा ही नहीं, अल्लाह के गफूर रहीम होने का कॉन्सेप्ट ही हमें पता नहीं है। तो इंसान विश सर्कल में फंस जाता है। पहले मैंने छोटा सा गुनाह किया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये गुनाह माफ नहीं हो सकता, अब छोटा किया है बड़ा भी करूंगा। या मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैं बिल्कुल रिश्वत नहीं लेता और मैंने किसी से 20 रुपए लिए, अब कोई गिफ्ट मैंने लिया, अब मैंने ये माइंड में बना लिया कि गिफ्ट तो मैंने ले लिया, इस गन में मैंने अपना कदम तो रखा हुआ है, अब मैं 20 रुपए लूँ या 20 लाख रुपए लूँ, एक ही बात है। इसलिए मेरा वो करेक्शन का सिस्टम शुरू हो गया। फिर मुझे लगा मैं हराम कमाई तो करता हूँ, सच बोल के क्या फायदा, झूठ बोलना शुरू करता हूँ। झूठ बोलते 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 जब इसमें मैं परफेक्ट हो जाता हूँ,
تو یہ نفاق کرنے پکڑ لیتا ہے، پھر منافقت بھی کرنے لگتا ہوں ظاہراً، کیونکہ میں ایک اچھی پوزیشن پہ ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نماز بھی پڑھوں گا، تو اپنی پرسنالٹی کو ایک فیک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک میں بتاؤں آپ کو، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. حب دنیا میں نے ابھی کہا، یہ یقین، حب دنیا کا مطلب کہ یہ یقین کی چاپلوسی سے دنیا کو جیتا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک یقین ہے کہ چاپلوسی سے دنیا کو جیتا جا سکتا ہے. اگر میں یہ منافقت کروں گا تو میں ہر کسی کو دوست بنا سکتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پانچویں وجہ اس میں یہ ہے کہ اپنی شخصیت کا ایک غلط تصور ہوتا ہے اس منافق کو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ میری تعریف کریں اور مجھے معزز سمجھتے ہیں، میں بہت ہی علم والا ہوں، میں لوگوں کو بولنے نہیں دیتا ہوں، میں ایک ایسا وکیل ہوں یا ایسے ڈاکٹر ہوں یا ایسا آفیسر ہوں کہ میرے سامنے کوئی بول بھی نہیں پاتا ہے. اپنی پرسنالٹی کے بارے میں وہ ایک آئیڈیا کریٹ کرتا ہے، ایک پرسیپشن کریٹ کرتا ہے، اس کی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. لاسٹ میں ایک اور چیز ہے کہ ہر ایک سے دوستی کا یہ خواہاں ہوتا ہے. یہ جو منافق ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایکسپرٹ ان دس آرٹ، میں کسی کو بھی دوست بنا سکتا ہوں. تو جیسے دوستی بنانے کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. مان لیجیے مجھے کسی سے دوستی کرنی ہے، اگر وہ مجھ سے امپریس نہیں ہے، سو آئی ہیو ٹو کریٹ اے کامن اینیمی. مجھے ایک کامن اینیمی بنانا پڑے گا جو اس کا بھی اینیمی ہو اور میرا بھی. میں اس کو کہوں گا کہ بھائی صاحب میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بڑا ویل شیئر ہوں، فلانی شخص جو ہے میں نے سنا ہے کہ اس سے آپ کی کوئی مخاصمت یعنی کوئی عداوت چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، اس نے میرے ساتھ بھی غلط کیا ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ کرتا ہے، تو میں نے برائیاں کرنا شروع کر دی. یعنی کہ جب بھی آپ کسی سے دوستی کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں اور آپ سے دوستی نہیں ہو پاتی اور آپ کامن اینیمی ایک تلاش کرتے ہیں، پھر جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، یہ بڑھتے 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 جو ہے وہ منافقت کا رنگ لیتا ہے. اس سے بھی یہ بھی ایک وجوہات ہوتی ہیں. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس کا کوئی دشمن نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی منافق نہیں. یعنی کہ اگر آپ ہر ایک سے دوستی کریں گے، اٹ مینس آپ نے ان ویلیوز کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے ایگری کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی دیکھیے حق بات آپ کہیں گے تو ٹکراؤ تو ہوگا، اور حق اور باطل میں، اور حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ باطل سے ٹکراؤ اس کا ہو جائے. تو دشمنی یا یہ عداوت یا بغاوت یہ جو کام چیزیں ہیں. تو نفاق کے جو ہے وہ کچھ نقصانات بھی ہیں. دیکھیے سب سے بڑا میری نظر میں نفاق کا یہ نقصان ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور پھر اللہ کی ناراضگی کے بعد پھر وہی جہنم کی آگ کا سامنا. جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھوں میں ہوں گے. اور دوسرا نقصان اس میں یہ ہے that when you are not loyal even to Allah, you can't be loyal to anyone. مطلب یہ سیلف اسٹیم ہوتا ہے what you think about yourself. سیلف اسٹیم کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہے سیلف اسٹیم کی. سیلف اسٹیم جو ہے وہ کبھی کبھی یہ منافق جو ہوتا ہے اس پہ بھی شک کرنا شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان دنیا میں ایک بھی کسی ذات سے لائل نہیں ہو سکا وہ کس سے لائل ہوگا. اور میرا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے لائل نہیں، اپنے گاڈ سے لائل نہیں ہے، تو دنیا کی کسی شخصیت سے ہمارا لائل رہنا جو ہے وہ ناممکن ہے. کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، اس سے اگر ہم لائلٹی نہیں شو کریں گے تو پھر دوسروں سے کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے لائل رہیں گے. ایک منافق جو ہے وہ قابل اعتماد شخص نہیں ہوتا ہے، لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. اور ایک بڑی عجیب بات ہے، منافق سے لوگ ڈرتے بھی ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے پتہ نہیں کون سی بات کرے جس کی وجہ سے ہماری عزت کو زخم پہنچے، اس لیے بہتر ہے اس کو اوائڈ کرنا. ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ ہمیں دھوکہ، لوگ اوائڈ کرنا پسند کر دیتے ہیں اس کو، فیس ٹو فیس نہیں بولتے، کیونکہ وہ وہاں سے بدتمیزی کر سکتا ہے، وہ وہاں سے جواب دینے میں بالکل ریڈی حاضر جواب ہوتا ہے. لوگ اوائڈ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ کیسا ہے. تو ایک ناقابل اعتماد شخص ہوتا ہے. اور ایک منافق جو ہے وہ ہمیشہ عملی تبلیغ کرنے سے قاصر ہے. And you know that as they have the double moral standards and hence they can cross any limit to prove their point. کوئی بھی لمٹ کراس کی جا سکتی ہے. جس انسان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہو، جو انسان اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کسی بھی لمٹ تک، یہ اپنے ریلیجن کو بھی استعمال کرے گا، یہ اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرے گا اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے کہ آئی ایم رائٹ. تو اور اس
میں کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں کیونکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی جواب دہی نہیں ہوتی ہے، نہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، نہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، نہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. سو دے یوز ٹو شفٹ دیئر ریسپانسبلٹی ٹوارڈز ادر. یہ اپنی ریسپانسبلٹیز کو دوسروں پہ شفٹ کرتے ہیں، اپنے اوپر کوئی بات نہیں لیتے، یہ دوسروں پہ اپنی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ شفٹ کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ دمک کی طرح قوموں کو قطر دیتے ہیں. ان سے خیر کی توقع کرنا جو ہے وہ بیکار ہے، اور ایسے لوگوں کی غلامی سے جو ہے وہ 1000 گنا بغاوت بہتر ہے. اس لیے مجھے ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں BA کر رہے تھے تو جوش ملی آبادی صاحب کے کچھ کاپلیٹس یاد آتے ہیں، بڑی عجیب سی، اور سننے میں یہ آیا ہے، حالانکہ میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی ہے کہ اس پہ کفر کا فتویٰ بھی لگا تھا. اس میں ایک یہ ہے کہ بگڑی ہوئی محفل سے حماقت بہتر. جوش ملی آبادی صاحب، بگڑی ہوئی محفل سے حماقت بہتر، دھوکے کی محبت سے عداوت بہتر. شیطان و ابو جہل کی عظمت کی قسم 100 بار غلامی سے بغاوت بہتر. اس میں اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ شیطان و ابو جہل کی عظمت کی قسم، یہ کیا عظمت ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عظمت کی قسم؟ لیکن اگر آپ اس کا دوسرا مصرع پڑھیں گے، اردو شاعری میں ایک اصول ہے، کبھی کبھی دوسرا مصرع پہلے تشکیل کیا جاتا ہے اور پہلا مصرع بعد میں تشکیل کیا جاتا ہے. اس کا جو دوسرا مصرع ہے 100 بار غلامی سے بغاوت بہتر. دیکھیے شیطان اور ابو جہل جو ہے نا وہ کھلے کھلے دشمن تھے اسلام کے. انہوں نے خیر کوئی بھی نقصان پہنچا لیکن کھلے اوپن اینیمی تھے، سب کو پتا تھا کہ یہ دشمن اسلام ہے. لیکن ایسی دشمنی قبول ہے اس سے جو بیک بائٹنگ کا جو منافق ہو. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اسلام کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے سب سے زیادہ نقصان جو ہے ہمیں منافق سے ہوا ہے، جو ہمیں رہ کے ہمارے نہیں ہو سکے. یہ کہ 100 بار غلامی سے بغاوت بہتر. آپ کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے، آپ کی بغاوت ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کھلے دشمن ہو. فور فرنٹ پہ وار کرو گے، سامنے وار کرو، پیچھے وار نہیں کرو گے. تو ان کا یہ شاید تصور ہوا ہوگا، یہ میرا ایک غالب گمان ہے جو اس میں لکھا ہوا. تو قول و فعل میں تضاد ہونے کا کے سبب جو ہے وہ انسان کی قوت ارادی کا کمزور ہونا ایک یقینی عمل ہے. دیکھیے ڈٹرمنیشن جو ہے اس پہ افیکٹ پڑتا ہے. انسان کوئی پازیٹیو کام انجام دے ہی نہیں سکتا اور انسان کو ٹال مٹول کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قذف یعنی جھوٹ اور اس طرح میں مبتلا ہونے کا اندیشہ پڑ جاتا ہے. یہی جھوٹ، فراڈ، باتوں کو ٹالنا، باقی چیزیں. اور ضمن مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس میں ایک اور چیز سورہ غالباً سورہ لقمان میں ایک عربی میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے، لہو الحدیث. حدیث کہتے ہیں بات کرنے کو. لہو الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کاموں میں الجھا دینا. اس منافق کی ایک ایسی چال ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے کاموں میں الجھا جو بالکل یوزلیس ہوں، جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور آپ کو ان کاموں میں انگیج رکھتا ہے تاکہ آپ کنسٹرکٹیو کام کوئی نہ کریں. یہ بھی ایک پہچان بتائی جاتی ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ نفاق کی وجہ سے انسان کے جذبات اور انسان اس کی جو اپنی نفسیات ہے وہ متاثر ہوتی ہے. سائیکولوجیکل لیول پہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں لالچ آ جاتا ہے، فریب آ جاتا ہے، اور دیگر بد اخلاقیات کے جتنے بھی دروازے کھلنا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے ہیں. لہذا اخلاقیات بگڑنے کے سبب جو ہے وہ معاشی اقدار بھی اثر انداز ہوں گے. لیکن اگر قوم کے ہر ایک انسان جو ہے منافقانہ چال اختیار کیے، اس قوم کا نیشنل کریکٹر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک اور بات میں بتا دوں اس میں کہ یہ میں شخصیت پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. اس میں ایک اور ہے کہ نفاق کے اثرات جو ہیں وہ چہرے پہ بڑے نمایاں ہوتے ہیں. یہ جو ہم نے پڑھا نا فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، ہم نے انگریزی میں پڑھا ہوگا، یہ واقعی حقیقت ہے. نفاق کے اثرات جو ہیں وہ چہرے پہ بھی بڑے نمایاں ہوتے ہیں. اس میں ضمن مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے کہ سورہ لقمان میں ہی ایک جگہ ایک تفسیر میں ہم نے پڑھا، اس میں بڑی ایک عجیب سی بات، بہت ہی اٹریکٹیو بات، مطلب حکیمانہ بات کہی گئی ہے کہ بھائی یہ آپ گمنڈ تکبر جو آپ کرتے ہیں، جو بھی اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا آپ کی چالوں پہ افیکٹ پڑتا ہے. چالوں یعنی کہ گیٹ، آپ کے چلنے کے سٹائل سے پتہ لگتا ہے کہ کیا اس شخص کو اپنے پیسوں کا تکبر ہے، یا اپنے اسٹیٹس کا تکبر ہے، یا پھر اپنے حسن کا تکبر ہے. تو اپنی چالوں پہ افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے ہی ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. تو یعنی کہ کوئی بھی نیگیٹیوٹی، کسی بھی منفی جو پاور ہے، اس کا افیکٹ جو ہے فزیکلٹی پہ بھی پڑتا ہے، ہمارے چلنے کے سٹائل پہ، بات کرنے کے سٹائل پہ، ایون ہماری مومنٹ آف آئیز پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو نیگیٹیوٹیز جو ہے. اور ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان
خالی کے مرض میں بھی پڑ جاتا ہے، جس سے پھر نکلنا بہت بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس میں ایک اور میں بتاؤں کہ ایک منافق ہوتا ہے، ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ دیکھیے جھوٹ اور منافق جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جھوٹا ہوتا ہے، خاص قسم کے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے غلط رویے کو چھپانے اور اپنی اخلاقی برتری کو ثابت کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ غلط بات کہے، جھوٹ کہے گا، اور اس کا جھوٹ پکڑا بھی جاتا ہے، اس کو ہم ایکسپوز بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کنفیس بھی کرے، ہاں جی مجھ سے میں نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن منافق جو ہے یہ خاص قسم کی ایک اسپیشل کیٹیگری آف دیز لائرز ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹ کو چھپانے کی صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ٹیکٹفلی وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو لگے گا نہیں، آپ پھر اپنے اوپینین پہ دوبارہ سوچو گے کہ میں نے غلط کیا کہ صحیح کیا، اس پہ لان تان کیا۔ تو ایک اسٹڈی کے مطابق جو ہے یونیورسٹی آف ییل ان میں اسٹڈی کی تھی 619 غالباً اس میں پارٹیسپیٹس سے، ان پہ اسٹڈی کی گئی جس میں یہ پایا گیا کہ منافق سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے بنسبت جھوٹے سے، کیونکہ وہ اپنی جھوٹ کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور لائر جو ہے جو جھوٹ بولتا ہے یا تو یہ ایکسپوز ہوگا، لیکن اس کا ایک بڑی ایک خاصیت نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بولا ہوتے وہ دوسرے کو پن پوائنٹ نہیں کرے گا اور اپنی لائف کو اپنی جھوٹ کو جسٹیفائی نہیں کر پائے گا۔ منافق جو ہے یہ بھی جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ اس جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے بڑے ٹیکٹفلی، اور دوسروں پہ کوئی پن پوائنٹ کرتا ہے کہ نہیں آپ یہ کام کرو، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خود ہزار جھوٹ بولے۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہے دونوں۔ تو آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس کے فوائد ہیں، فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے اگر ہم وہ کرتے ہیں تو دیکھیے اللہ نے جس کام کو بھی حکم دیا پھر اس کے فائدے تلاش نہیں کیے جاتے۔ اللہ نے کہا کرو، وی ہیو ٹو سبمٹ اور ول بفور اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر کوئی کوشچن نہیں ہوگا۔ جب مجھے کہا گیا سجدہ کرو نماز میں یا رکوع کرو، میں تو کروں گا بیکاز آئی ہیو ٹو سبمٹ مائی ول، مجھے یس کرنا ہے وداؤٹ تھنکنگ کہ نماز میں سجدے میں جانے سے میری بلڈ سرکولیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ از ناٹ دی بائی پروڈکٹ آف دس ایکسپیریمنٹ۔ اف یو وانٹ ٹو اچیو، اف یو وانٹ ٹو گیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہی شوڈ بی یور ٹاپ آف انٹلیکچوئل پریورٹی۔ یہ ایک چیز ہے۔ تو فائدے اگر دیکھا جائے، چونکہ اس پہ ڈسکشن ہو ہی رہی ہے، فائدے اس میں یہ ہیں کہ اس میں سچائی، دیانتداری، ایمانداری، اسٹریٹ فارورڈنس، یہ سب انسانی تہذیب کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو ہمیشہ ہر تہذیب میں یہ جو دوگلا پن ہے، یعنی کہ منافقت ہے، دوگلا پن ہے، بے ایمانی ہے، ڈس آنیسٹی، ایسے بہت سے ایونز جو ہیں جن سے انسان جو ہے وہ انسانی سوچ کو، انسانی سمجھ کو وہ اختلاف رہا ہے۔ دنیا کے سب مذاہب اور تہذیبیں اس کی مذمت کرتی ہیں، یہ نگیٹو چیزیں ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے ایپ ہیں جو پول و فیل کے تضاد میں آتے ہیں لیکن ہم ان کو ہلکا لیتے ہیں، جو ہی میں نے وہ بات ریپیٹ کی کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ تو فار ایگزامپل ایک نارمل سی حالت یہ ہے کہ جب کوئی شخص، مان لیجیے میں کشتواڑ سے جموں آ رہا ہوں، کوئی دوست فون کر رہا ہے کہ آپ کہاں پہنچے، میں اس کو کہہ رہا ہوں میں جموں پہنچا ہوں لیکن ہوتا میں ادھم پور میں ہوں، یہ تو نارمل سی بات ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے کہا، جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ تو یہی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں لینا۔ تو باقی گناہوں کی طرح جو دگلا پن ہے یہ بھی انسان سے کبھی چھپتا نہیں، کبھی نہ کبھی ایکسپوز ضرور ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جھوٹے اور نفاق کو نارمل سمجھ کر بولتے ہیں لیکن سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ مجروح ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ اس سے بڑے بڑے رشتے جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں، اس میں افیکٹ پڑا، میاں بیوی کا رشتہ ہو، دوستی کا ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی ریلیشن شپ ہوتے ہیں اگر ان میں نفاق جیسی بیماری ایک بار انٹر کر گئی تو اس سے کیا نفاق ول لیڈ ٹو بدگمانی۔ بدگمانی مینس کہ آپ ججمنٹل ہو جاتے ہو اس کے بارے میں، غلط جب بدگمانی جب آ گئی، جب اس پرسنالٹی کے بارے میں آپ نے یہ پرسپشن بنا لیا کہ جھوٹا مکار قریب کرتا ہے تو اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کا کوئی وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ سو جس سے ان سبھی چیزوں سے کیا ہوتا ہے، ان سبھی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انسان کو رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور میں اس انسان ذلت کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ٹاپک تھا انشاءاللہ جو مجھے دیا گیا تھا، اس پہ کیونکہ انٹریکٹیو سیشن ہے، آپ میں سے اگر اس کا کوئی آبزرویشن ہے تو یہ میں اپنا
لیکچر انشاءاللہ یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عمران صاحب. میں آڈینس میں سے تمام جو ہمارے ساتھی جڑے ہوئے ہیں کافی وقت سے اور بہت سے لوگ جو تھے ہینڈ ریز کر رہے تھے, ان میں سے ابھی ہارون زرگر صاحب کو میں نے اوپر لایا ہے. ان کا شاید کوئی سوال ہے, وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور جاؤ کچھ آبزرویشن دیں گے. جی ہارون صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی فائدہ مند لیکچر رہا سننے میں, بلکہ اگر کہا جائے تو اس کا ہر ایک لفظ بہت زیادہ بیش قیمتی اور بہت زیادہ اثر بھی اہم موضوع ہے. نفاق یہ قول اور فعل میں تضاد کے سبب جو انسانی شخصیت پہ جو اثرات پڑتے ہیں ان کے اوپر بہت ہی خوبصورت تبصرہ رہا الحمدللہ. تو ایک جو مطلب جو ایک یہ مطلب پوائنٹ رکھا گیا سامنے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا, یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہماری اگر ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں, اگر ہم اپنی زندگیوں پہ بھی غور کریں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز ہم مطلب اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی اکثریت کے اندر یہ چیز موجود ہے. انڈیویجول لیول پہ بھی اگر دیکھا جائے اور معاشرے میں بھی, معاشرے کا بھی لگ بھگ اب یہ معاشرے کا طرز بن چکا ہے. تو ہمارے لیے کیا مطلب ریمیڈیل میجرز ہونے چاہیے جس سے ہم انفرادی سطح پر بھی ان چیزوں سے اوور کم کر سکیں اور معاشرتی سطح پر بھی ہم ان چیزوں سے اوور کم کر سکیں. جی دیکھیے ہارون صاحب, اچھا سوال ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طریقے پہ ہم ایسا کیا کریں کہ جس کی وجہ سے اس چیز سے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ خود ایک اسی اسلامک اسٹڈی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ایک ماڈل آپرینڈی ہمیں دیا گیا ہے نا کہ واٹ وی شوڈ ڈو اینڈ ہاؤ وی شوڈ ڈو دیٹ کائنڈ آف پریچنگ وچ ول بی امپریسو ٹوارڈز دا ادرس. سورہ عصر کی آپ کو وہ آیت یاد ہی ہوگی جس میں پہلے انڈیویجولٹی کو, ایک شخصیت کو, انسانی شخصیت کو مضبوط کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے کہا جاتا ہے کہ ایمان لائیے. یہ ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو بلسان لا گیا ہے, بلسان جو ہے یعنی کہ اپنے زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دل سے بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. پہلے اس ایمان کی اس گہرائی میں آپ کو جانا پڑے گا, اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور کس لیول کا ایکسیپٹنس نہیں ہے, کس لیول کی ہے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے احسان. یہ وہ احسان نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے کوئی کام کیا آپ نے ایسا نہیں. یہ ایمان کا ایک درجہ ہے. اٹ از اے حقیق آف اسلام. وہ احسان جو ہے وہ ایک ایسا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور جو بھی انہوں نے احکامات دیے ہیں, جیسے کہ آپ نے خود جنت اور جہنم کو دیکھا ہے. پہلے ایسے ایمان کو راسخ العقیدہ, میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے, راسخ العقیدہ ہونا پڑے گا. پہلے اس ایمان میں آپ کو انڈیویجولٹی کو ڈالنا پڑے گا, اپنی شخصیت کو پرکھنا پڑے گا اس میں. جب اس میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پھر کیا ہے, پھر آپ کو دوسرے کی تبلیغ کرنی ہے, دوسرے پہ یہ بات پہنچانی ہے جو اللہ, وہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر, وہ دوسروں تک پہنچانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ جب آپ حق کی تلقین کریں گے آپ پہ ظلم و زیادتیاں ہوں گی. اور ان ظلم و زیادتیوں پہ جب آپ نے صبر کیا, دس از دا ڈیفینیشن آف اے سکسیسفل پرسن. تبھی اس کا نام سورہ عصر کہا گیا. عصر کہتے ہیں زمانے کو, یعنی کہ یہ آیت جو ہے, یہ جو کرائٹیریا بتایا گیا ہے یہ ہر زمانے میں فٹ ہیں. دس از دی کی ٹو سکسیس. اس کے علاوہ کوئی سکسیس ہو ہی نہیں سکتی. نسیم جی آپ کا کوئی سوال ہے, آپ بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو تھینکس کروں گی, آپ نے بہت اچھی چیزیں بتائی. ایکچولی جو میرا کوشچن تھا وہ آپ کی کوشچن میں آلموسٹ کور بھی ہو گیا. میں یہی پوچھنے والی تھی آپ سے کہ جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں ہمارا بھی تو کچھ رول بنتا ہے. ایک جو نارمل سوسائٹی ہے, جو معاشرہ ہے, اس کا کیا رول ہے, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی آپ سے. حالانکہ آلموسٹ یہ کوشچن آپ نے تھوڑا کور بھی کیا, اگر آپ مزید کچھ روشنی ڈالنا چاہیں. جی جی بالکل. دیکھیے میڈم, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈسکس ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وغیرہ جو بھی ہے, اور سوسائٹی کا اس میں کیا رول ہے. دیکھیے میڈم, سوسائٹی بنتی ہے انڈیویجول سے. جب انڈیویجول بنیں گے تبھی سوسائٹی بنے گی. ایک چیز ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس چیز سے اپنے توجہ مبذول کر کے اس پہ لائی کہ سوسائٹی مجھے کیا دے رہی ہے, وی آر
at the brink of fire. مطلب یہ کہ اگر میں نے یہ دیکھا کہ میں تو اتنا کام کر رہا ہوں, میں ایک آفیسر ہوں, میں بہت آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, میں قرآنک لیکچر دے رہا ہوں, میرا ایمان ٹھیک ہے, میں تبلیغ بھی کر رہا ہوں, میں اپنی بیوی کے ساتھ میرے اخلاقیات بھی ٹھیک ہیں, تو سوسائٹی مجھے کیا دے رہی ہے؟ اگر مجھے یہ دینے والا کنسیپٹ رہا نا مائنڈ میں کہ سوسائٹی نے مجھے کیا دیا ہے, تو اس سے پرابلم کیا ہوتی ہے, اس سے وہ بدگمانیاں, وہ پرسنالٹی ٹرائٹس میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب یہ میں آپ کو اور اس سے تھوڑا ایک اور عام اور سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں. جب بھی ایک مسلمان کوئی کام کرتا ہے یا کوئی مومن کام کرتا ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے اس کے بدلے میں تو صرف اللہ ہی سے ہی لی جا سکتی ہے. میں کسی کا کام کر رہا ہوں, وہ انسان مجھے کیا بدلا دے سکتا ہے اس چیز کا؟ ایک غریب انسان کی میں نے اسکالرشپ سینکشن کر دی, مان لیجیے 3000 روپے, بینگ این آفیسر, وہ مجھے کیا دے سکتا ہے میڈم؟ صرف دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا ہے. لیکن میں ایسا نہیں ہوں, میں انسان ہوں, میں ایکسپیکٹ تو کروں گا, لیکن کرنا کس سے؟ وی جسٹ ہیو ٹو شفٹ آور اٹینشن ٹوارڈز اللہ, فرام انڈیویجول ٹو دی اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں تو اس سے ایکسپیکٹ کروں گا نا جس نے مجھے بھی بنایا, اس غریب شخص کو بھی بنایا, اس دنیا کو بھی بنایا. تو ایکسپیکٹیشن اف دے ول, اگر وہ شفٹ ہو جائے ہماری اٹینشن لوگوں کی سے, اگر شفٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی ایک ایسی دوستی ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے میڈم, اگر ہم کسی سے بھی مانگتے ہیں نا, مان لیجیے اپنی مدر سے آپ مانگ رہے ہیں, کوئی آپ کی 20 سال 25 سال عمر ہے, بار بار آپ کوئی خرچہ مانگ رہے ہیں, ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے جب وہ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں. اپنے بیٹے کو بولتے ہیں یار آپ کچھ اپنا کماؤ, اب نہیں ہو پائے گا ہم سے, کوئی نوکری شوکری ڈھونڈ لو. لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کو نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. ایسی دوستی اور کہاں ملے گی؟ تو وی ہیو ٹو شفٹ آور اٹینشن. دس از مائی پرسنل آبزرویشن. بالکل سر, تھینک یو ویری مچ. جی نوابدین صاحب, بہت استقبال ہے آپ کا. آپ جو اپنا آبزرویشن دینا چاہیں, جب آپ جو بھی رکھنا چاہیں. عمران صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. پہلے تو آپ کو اتنے اچھے اور بہتر لیکچر کے لیے مبارک. شکریہ سر. ضرورت نہیں نکلتی کیونکہ آپ کی ہر بات میں سوال جو ابھرتا تھا اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ نکلتا تھا. لیکن آپ نے جو کچھ آج باتیں کہی ہیں وہ اقوال زرعی کی حیثیت رکھتی ہیں. تو میں نے تو قلم کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ نوٹ بھی کیا ہے. وہ جب یہ سن رہا تھا تو مجھے منافقت کے حوالے سے کچھ اپنی کئی باتیں ایک تو یاد آ گئیں کہ زہر ہی میں جلا کر دیکھا, منافقوں سے ہاتھ ملا کر دیکھا, وہ کبھی اپنی فطرت نہ بدلے, سانپوں کو دودھ پلا کر دیکھا. ماشاء اللہ. تو لیکن جب صداقت اور حق کی بات کی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو صداقت اور حق کا سفر ہے, انسان بڑی حد تک اس سفر میں تنہا رہ جاتا ہے. اور جس کو ابھی آپ نے ہپوکریسی کی بات کی, اکثریت جو ہے ایک خاص پیریڈ کو چھوڑ کے انسانی تاریخ پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہپوکریٹ بڑی اکثریت میں نظر آتے ہیں. تو کبھی کبھی اس کو دیکھ کے یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا مصلحت سے منافقت کا مقابلہ کرنا کیا واجب ہے؟ اور میرے خیال میں واجب ہے بھی. سوال تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو میرے خیال میں اچھا ہو. جی عمران صاحب آپ نے نواب صاحب کی باتیں سنی؟ جی سوری, میرا مائک وہ انمیوٹ وہ ہو گیا, میوٹ ہو گیا تھا, اس کے لیے معافی. جی حضرت, آپ کا میں نے سوال سنا اور میں کوشش کروں گا کہ حالانکہ یہ اس سوال کا جواب دینا تھوڑا میرے لیے مشکل ہو جائے گا, لیکن اپنا جو محدود علم کا دائرہ ہے. سوال نہیں, آپ کی باتوں سے جواب آ گیا نا جبلی بات. جی میں اس میں صرف ایک ایڈ کرنا چاہوں گا حضرت, ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی. اگر اکثریت کی بات کی جائے تو جن کی تاریخ کی بنیاد 313 پہ ہے, اس میں پھر کیا کہیں گے؟ ہماری اگر تاریخ 313 ورسز 1000 جو بھی ہوا ہے, اگر اس پہ اگر ہم بیس کرتے ہیں اپنے ایمان کو, تو پھر یہاں اکثریت کہاں سمجھی جائے گی؟ اگر ایمان کو تولا جائے گا, گنا نہیں جائے گا, پھر مجھے لگتا ہے کہ چاہے اکثریت ہو یا مینارٹی ہو یا میجارٹی ہو, جہاں پہ حق ہے وہاں ہم ساتھ ہیں. میرا یہ جو آبزرویشن ہے. بالکل آپ کا آبزرویشن
صحیح ہے. اور میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں سوال کا جواب جو ہے آپ کی باتوں میں فارغ میں ہے. جی حضرت. تو آپ کا بہت اچھا ہے. وہ بات صحیح ہے کہ منافقت اور اکثریت کو دیکھ کے ہنستا راستہ چھوڑا نہیں جا سکتا. بالکل سر. اچھا ہے. آپ نے صحیح کہا. اور بہرحال آپ کو بہت مبارکیں اتنے خوبصورت اور اچھے اور دل آویز لیکچر کے لیے. تو آئندہ کے لیے بھی ہم آپ کے سننے کے لیے منتظر رہیں گے. شکریہ. بہت شکریہ نوازین صاحب. اب میں سرفراز جی کو کچھ کہوں گا کہ وہ اگر کچھ ان کا سوال ہے کہ انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا وہ اپنی بات رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور میرا سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی اچھا آپ نے لیکچر دیا. میرا کوشچن بہت شارٹ ہے آپ سے کہ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج کل ایک نیو جنریشن جو ہے جیسے کہ میں بھی ابھی 19-20 سال کا ہوں تو ہماری جو ایج گروپ کے بچے ہیں اور جو جن کا مطلب زیادہ وہ ہے کہ ماڈرن ہونے کا وہ ہے تو جو جیسے اردو میں تہذیب اور ادب کی جو بات ہے ان کو اس طرف زیادہ توجہ نہیں ہے. تو ان کے لیے جو ویسٹرن کلچر وغیرہ یا پھر وہ ساری چیزیں ہیں وہ زیادہ ویلیو رکھتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ ان کو گلوریفائی کرتی ہیں شاید سے. تو ایسی سوسائٹی میں جب ایسا کلچر بلڈ ہو رہا تو اس سوسائٹی کو اگر ہمیں چینج کرنا ہو ایسا جو ہمارا ایٹیٹیوڈ بنتا جا رہا ہے تو اس کو اگر چینج کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ایسی سوسائٹی میں اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھنا اپنے جو ہمارے عقیدے اور ویلیوز ہوتی ہیں ان کو بلڈ کر رکھنا کیسے کر سکتے ہیں. یہی میرا سوال ہے. جی بہت بہت ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں سرفراز بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں ہماری جو اپروچ ہے یہ سرے سے غلط ہوتی ہے. جس ایج میں آپ ہیں اس ایج سے ظاہر سی بات ہے ہم بھی گزر چکے ہیں 1920 میں 19 یا 20 میں. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم 12th میں ہوتے ہیں نا 12th کلاس میں ٹھیک ہے اسٹڈی لوڈ ہے یا ہماری اتنی اس ٹائپ کی نرشمنٹ نہیں ہوتی ہے گھروں میں لیکن ایک چیز کی بڑی پرابلم ہے. ہم میں سے دیکھیے میرے کچھ ساتھی بھی جڑے ہیں اس میں 30 سال ہماری عمریں ہو چکی ہیں 30-35 سال. کیا 30-35 سالوں میں ایک مرتبہ بھی قرآن کا ہم نے پورا مکمل مطالعہ کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے مائنارٹی میں اس کا جواب آ سکتا ہے. اگر ہمارے پاس جو کرائٹیریا ہے نا دنیا کو جج کرنے کا ویسٹرن فلاسفیز کو جج کرنے کا یہ ہمارا قرآن ہے جس کو بھی ہم نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے والا تھا تو میں نے اس سے پہلے جو ہے یہ کمیونزم جو ایک فلاسفی ہے مارکسزم کمیونزم سوشلزم ایک فلاسفی ہے میں نے اس کے بارے میں بہت اچھا مطالعہ کیا. یہ میرے ساتھی سبھی جو یہاں پہ ہیں سبھی جانتے ہیں. اچھا خاصا میں نے مطالعہ کیا تھا قرآن کی جتنی بھی ریلیونٹ آیات ہیں ان کا میں نے مطالعہ کیا تھا. آئی واز ویری مچ انٹرسٹڈ ان دس ٹاپک سو آئی وینٹ ٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. جب میں وہاں گیا تو بی اے میں کمیونزم میرا ایک چیپٹر تھا. تو جب بھی وہ کوئی چیپٹر پڑھتا تھا مطلب کیا میں بتاؤں سچ اے امپریسو فلاسفی. ہر کوئی کمیونسٹ بنے کے اس پہ تھا ہم میں سے کہ نہیں یہ بڑی امپریسو فلاسفی ہے بہت زبردست ہے اس کو جسٹیفائی کرنے لگا تھا. لیکن یقین مانیے میں بالکل اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم جو میں وہ کمیونزم فلاسفی پڑھتا گیا میرا ایمان اور زیادہ مستحکم ہوا اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا کیونکہ کرائٹیریا میں نے بہت پہلے پڑھا تھا. قرآن کو ہم نے دوسری پریفرنس جب دینا شروع کر دی نا یہ پرابلم ہوتی ہے. دیکھیے میں نے پہلے علی گڑھ جانے سے پہلے ڈبیٹ میں نے آئی واز ویری مچ کنٹینٹڈ ود دا ڈبیٹ آف کمیونزم ورسز اسلام وغیرہ جو بھی ہے. اس کے بعد جو میں ویسٹرن فلاسفیز پڑھتا گیا لبرلزم ہے کمیونزم ہے ایگریٹیرینزم ہے سوشلزم ہے جو میرا یہ فلاسفیز سے میں آشنا ہوتا گیا تب تک میرا ایمان جو ہے اس کا لیول بہت بڑھ گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کا جواب قرآن میں کہاں ہے. ہم کیا کرتے ہیں ہماری اپروچ بلکہ ریورس ہے. ہم نے مان لیجیے کمیونزم پڑھا یا لبرلزم پڑھا یا کوئی اور ویسٹرن یا فیمنزم ہم نے پڑھا پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن میں اس کا جواب کہاں ہے. ریفرنسز ہی ہماری غلط ہے نا. ہم نے تو پہلے یہ پڑھنا چاہیے تھا تاکہ ایک جو ہے ایک ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ہمیں ایک انسائکلوپیڈیا کا پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد ہم ریفرنسز وہاں ڈھونڈتے. تو ویسٹرن فلاسفی سے امپریس کا میں بتاؤں اب آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے
جس کا شعر تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ مجھے ویسٹرن فلاسفی امپریس نہیں کر سکی، شاعرانہ کر سکا مجھے سم تھنگ لائک ایسا کوئی شعر ہے. مجھے ویسٹرن فلاسفی جو امپریس نہیں کر سکی کیونکہ میری جو آنکھوں میں جو سرما تھا وہ مدینہ اور نجف کا تھا، کیونکہ میں نے پہلے اس کرائٹیریا کو، اس انسائکلوپیڈیا کو میں بہت پہلے پڑھ چکا تھا. اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دوسری فلاسفی آپ کو امپریس کرے. سو مائی ریکمنڈیشن، مائی سجیشن از کہ یو شوڈ شفٹ یور اٹینشن کہ ہمیں پہلے کیا پڑھنا ہے. آپ اب ٹائم ٹیبل بناتے ہو، ہر بات 4 سے 5 یہ کرنا ہے، 5 سے 6 یہ کرنا ہے، سائنس پڑھنی ہے یا سوشل سائنس پڑھنی ہے، بیچ میں آپ ایڈجسٹ کرتے ہو 1 سے 2 بجے نماز پڑھنی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نمازوں کا وقت 5 وقت ہے، اس میں بیچ میں کہاں اپنا ٹائم ٹیبل کو ایڈجسٹ کروں. سو دیر از سم تھنگ از رانگ ود اوور پریفرنسز. وی ہیو ٹو چینج اوور پریفرنسز. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ what should be our top most intellectual priority. This is the answer of this question. بہت موضوع بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ابھی میں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جس دور سے گزرے ہیں، تو ابھی میں ایکچوئل میں اس دور سے گزر رہا ہوں، کیونکہ ابھی میں 1 سال پہلے ہی JNU میں ایڈمٹ ہوا ہوں. تو وہاں پہ میں بہت کمپلیکس ہو گیا تھا کہ جو بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ وہاں کا کلچر اور جو میرا اپنا مطلب جو میری مورل ویلیوز کہتی تھی، وہ آپس میں کہیں نہ کہیں کنٹراڈکٹ کر رہی تھی. تو وہاں پہ میں بہت زیادہ کمپلیکس ہو گیا تھا. اور کیونکہ ہم وہاں کے لیفٹ کو کبھی کبھی سپورٹ کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ لوگ بھی ان کی مطلب ان کے خلاف آ رہے ہیں جن کے خلاف ہم ہیں. تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب وہ لوگ ہمارے مطلب بہت زیادہ قریب ہیں اور ہمارے ان کے خیالات ملتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. تو اس چیز سے بہت زیادہ کمپلیکسٹی ہو رہی تھی. تو اسی لیے اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت زیادہ چیزیں جو تھیں وہ آسان کر دی میرے لیے. تو بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سرفراز. اب میں ہارون صاحب سے دوبارہ سے کہوں گا کہ شاید ان کو کچھ بات کہنی ہے. وہ دوبارہ سے ہینڈ ریز کر رہے تھے بار بار، اس لیے میں نے ان کو اوپر لایا. ہارون زرگر صاحب. جی 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 ہلو. جی جی السلام علیکم. جی یہ مطلب اس وقت جو ہم پرابلمس فیس کر رہے ہیں، جیسے مطلب ہم اگر دیکھیں تو گلوبل لیول پہ جو ایک اپروچ ڈیولپ ہو چکی ہے، مطلب یہ ہماری نیچر کا بھی ایک پارٹ بن چکا ہے کہ مطلب جس کے اندر یہ ہپوکریٹیکل ٹریٹس ہوتے ہیں اس کو بڑا مطلب سوسائٹی میں بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور وہ خود کو بہت زیادہ مطلب ایڈوانس سمجھتا ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے. جس کے مثلا کسی کے اندر اگر جھوٹ بولنے کا آرٹ ہے، یا کسی کے اندر اگر کسی کو دھوکہ دینے کا فراڈ ہے، یا کسی کے اندر کسی کو ایکسپلائٹ کرنے کا آرٹ ہے، تو اس کو بہت زیادہ ایڈوانس سمجھا جاتا ہے یا بہت زیادہ وائز سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں. تو مطلب ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس پورے ڈسکورس کو جو ہے وہ مطلب ہم اس ڈسکورس کو جو ہے وہ کیسے چیلنج کریں، ایک کاؤنٹر نیریٹو کیسے کھڑا کریں ہم سوسائٹی میں. دیکھیے ہارون صاحب، کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نئی چیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، ہمارے پاس وہ سب چیزیں ہیں، ہمارے پاس وہ رائٹس ہیں، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں. اگر if you are doing research in Islamic study تو you can be a good teacher also، اور آپ ایک اچھے اسکالر ہیں. تو ہمارے پاس ایک ہی چیز مجھے لگتا ہے کہ جس شعبے سے انسان بلانگ کرتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، میں مطلب گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ جس بھی شعبے میں اس وقت آپ ہیں، اس شعبے میں یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے مذہب نے اس بارے میں ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ نہ پرووائڈ کی ہو. اگر ہم صرف اس لسٹ کو فالو کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی لسٹ اگر ہم فالو کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. وہ ہر ایک شعبے میں ہے. کیا اسٹوڈنٹ کے لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے مذہب میں کوئی وہ ماڈل آپرینڈی نہیں دیا؟ کیا کرنا ہے، بالکل دیا ہوا ہے. اس کو فالو کرنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، کاؤنٹر نیریٹو کب بنتا ہے؟ کاؤنٹر نیریٹو تب بنتا ہے when you will accept your responsibility, when you will feel that you are accountable to the entity. ایک ایسی ذات کے آپ اکاؤنٹیبل ہو جو آپ کو حساب ان کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے. یہ جو گاڈ فیئرنگ نیچر جو ہے نا، یہ بہت کچھ انسان کو کرواتی ہے. اور میں نے اپنے لیکچر میں بھی یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ when you will try to remain loyal to اللہ سبحانہ تعالیٰ، خود
جماعت اگر آپ دیکھیں اس میں وٹ واز دا کامن تھنگ, کامن کوئی چیز, کامن فیکٹر تھا. وہ کامن فیکٹر کیا تھا؟ وہ ایمان کامل تھا, وہ صحبت تھی, وہ ایمان کامل تھا. اس کامن فیکٹر کو ڈھونڈنا پڑے گا کون سی ہے. سو ان ایچ پروفیشن جس میں بھی آپ انوالو ہو, فالو دیٹ ڈوز اینڈ ڈونٹ لسٹ, اینڈ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ول میک سو مینی سکسیس ان یور لائف. بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے بہت تسلی بخش جواب دیے. ہمارے ساتھ احمد توصیف صاحب ہیں, وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا ان کا کوئی سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. میں کشتواڑ سے احمد توصیف عرض کر رہا ہوں. ایک سوال ہے. عمران صاحب کی گفتگو کا تقریباً زیادہ حصہ میں نے سنا. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو تھی اور کافی بصیرت افروز باتیں سامنے آئی. البتہ ایک ذہن میرے معاف کیجیے, ایک سوال میرے ذہن میں بار بار پیدا ہو رہا ہے آپ کی گفتگو کی روشنی میں. اگر ہم بات کریں, عمران صاحب نے جتنی بھی باتیں کی, ظاہر ہے آپ نے مسلمان کی حیثیت سے باتیں کی ہیں, دین کی روشنی میں باتیں کی, آپ نے حوالے دیے, قرآن کے حوالے دیے, آپ نے حدیث کے حوالے دیے, اور ظاہر ہے ایک مسلمان کا شیوہ اور طریقہ یہی ہونا چاہیے. لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسی انسانی بستی میں رہتے ہیں جہاں پہ باقی ریلیجن کے لوگ بھی رہتے ہیں, بستے ہیں وہاں پہ. تو جب ہم ان سے ہم کلام ہوں گے, ہم گفتگو ان سے کریں گے, یا آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی بہترین ٹاپک ہے, ظاہر ہے وہ بھی اس موضوع پر سننا چاہتے ہیں, ان کے بھی کئی سوالات ہیں. تو میرا سوال عمران صاحب سے یہ ہے کہ ہم انہیں جو ہے وہ کیسے ایڈریس کریں ان کے سوالات کو, کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کے مذہب کو مانتے نہیں ہیں, وہ قرآن کو خدا کی کتاب تسلیم نہیں کرتے ہیں, وہ رسول کو اللہ کا نبی تصور نہیں کرتے. تو ہمارا طریقہ کیا, موڈس آپرینڈی کیا رہنا چاہیے کہ ہم ان کے سوالات, وہ بالکل سوالات ہیں, یہ ایک انسانی ٹریڈ سے جڑا مسئلہ ہے. تو میرا سوال ہے کہ ایسی آڈینس کو ہم کیسے ٹیکل کریں. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. سوال بہت اچھا پوچھا ہے انہوں نے, توصیف صاحب نے. دیکھیے جب میں لیکچر دے رہا تھا میں بارہا اس چیز سے واقف تھا کہ آڈینس میں سے جوڑا کون ہے, اور اسی طرح سے مجھے اپنے لیکچر کو مولڈ کرنا ہے. خیر, جس بھی موٹیویشنل ٹاک میں, جس بھی اسپیچ میں, میرا یہ ماننا پرسنلی آئی مے بی رانگ, یہ کوئی ایسا کوئی ڈکٹم نہیں ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ جس بھی شعبے میں, جس بھی ٹاک میں اللہ انوالو نہیں ہے وہ مجھے بیکار لگتا ہے.